رب زدني علما یا اللہ رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین مکرم، محمد عثمان غنی حاضر خدمت ہوں۔ داعی کے اوصاف کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی اسی سے متعلقہ ہے۔ ایک داعی کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اور جس شخص سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس کے حوالے سے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، داعی کے اندر علم اور فہم ہونا چاہیے۔ داعی جب گفتگو کرے تو اس علم کا اظہار کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے داعی نے ان کو بات سمجھانی ہے۔ بات سمجھانے کے لیے پہلے بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب استاد کلاس میں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، پہلے استاد بات کو خود سمجھیں گے تب کلاس کے اندر طلباء کو سمجھا سکیں گے۔ اگر استاد خود اس کو نہ سمجھ پائیں تو کلاس کے اندر طلباء کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے داعی کا بھی کام یہ ہے کہ پہلے وہ خود اس پہ علم رکھے، اس کا فہم رکھے، اس کو اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک ہو، اس کی فراست، اس کی تمام تر علم کا احاطہ کیے ہوئے ہو، تو اس صورت میں اس کو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اس صورت میں جب وہ گفتگو کرے گا تو گفتگو میں اس کی بات پر اثر ہوگی، اس کی بات اگلے جو سننے والا ہوگا، جو سامع ہوگا، اس تک اس کی بات اثر بھی کرے گی اور اس کو بات سمجھ بھی آئے گی۔ اب اس کے اندر جب وہ گفتگو کرے گا تو گفتگو کے اندر ایک چیز اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑی اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ جب علم اس کے پاس ہو تو اس کے مزاج کے اندر نرمی ہو۔ تیسری نمبر یہ ہے کہ صبر کا پہلو اس کے مزاج کے اندر موجود ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بات کر کے دوسری دفعہ اس کو تنگی کا سامنا ہو۔ ایک بچہ آپ سے ایک چیز کے بارے میں 100 دفعہ پوچھتا ہے، آپ 100 دفعہ جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک داعی جو 100 دفعہ جا کے ایک ہی پیغام لے کر جائے گا، بار بار بلائے گا، کیا پتہ کوئی ایک دفعہ ایسی ہو کہ اس شخص کے دل میں اللہ رب ذوالجلال نرمی ڈالے اور وہ بات سن لے آپ کی اور وہ بات اس پر اثر کر دے۔ اس لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوں گے، آپ متقی ہوں گے، آپ کی گفتگو کا انداز آسان فہم ہوگا اور سامع کے مزاج کے مطابق ہوگا تو اس شخص پہ آپ کی بات اثر بھی کرے گی، وہ شخص آپ کی بات کو قبول بھی کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے پہلے بھی ذکر کر لیا کہ قول و فعل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، اس کے اندر مخالفت اور تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے یہ داعی کے مزاج کے اندر استقامت ہونی چاہیے، ہر تنگی کو برداشت کر سکتا ہو، راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ پر اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہو اور ہر ایسے بڑے مرحلے پر فہم و فراست کے ساتھ اور اچھے انداز میں فیصلہ بھی کر سکتا ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس گفتگو کے اندر آپ نے مراتب کا احساس رکھنا ہے، مراتب کا لحاظ رکھنا ہے، ان کے مراتب کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو، اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس سے گفتگو کرو۔ اس کی مثال ہم یوں لیں گے، آپ پرائمری کے بچے کو اگر یونیورسٹی لیول پہ یا اسکول لیول پہ بیٹھ کے پڑھائیں، ہائر سیکنڈری لیول پہ پڑھائیں، وہ بچہ بالکل بات کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اسی طرح میٹرک کے طالب علم کو آپ یونیورسٹی
یونیورسٹی کے انداز میں اور اسلوب اور طریقے سے پڑھائیں اس کو بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کا مرتبہ علادہ ہے، یہاں ان کا مرتبہ اور مقام علادہ ہے. اسی لیے ہر جگہ پر آپ نے اس کے مقام، ان افراد کی مقام، ان کے رتبے، ان کی وجاہت کو دیکھ کر آپ نے گفتگو کرنی ہے. جس انداز کو وہ سمجھ رہے ہوں اسی انداز میں آپ نے ان سے مخاطب ہونا ہے اور ان سے گفتگو کرنی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اٹھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں بیسیوں ایسے واقعات اور مثالیں ملتی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کی. اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، آپ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آپ سے مقام رتبے میں بڑا یا چھوٹا ہے، حسب نسب میں اس کا مقام کیا ہے. اگر حسب نسب میں بھی وہ بڑا ہے تو اس کو اسی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ اسلام ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، اسلام آپ کو اپنی خاندانی وجاہت پہ غرور تکبر سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مراتب کا لحاظ انسان اسی لیے رکھتا ہے کہ ایک شخص کے مزاج کے اندر جب یہ چیز آ چکی تو اب آپ نے اس کو اس کی مزاج کے مطابق آ کے، مزاج کے موافق آ کے آپ نے گفتگو کرنی ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ چھوٹوں سے آپ بڑوں کے انداز میں بات نہیں کر سکتے، بڑوں سے چھوٹوں کے انداز میں بات نہیں کر سکتے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھائیں تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر ہمیں یہی مثال، یہی انداز ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، یہ بچے نقل اتار رہے تھے اذان کی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، ان کو دیکھ کر سارے بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ کھڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کہا ابو محذورہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے اذان دے رہے تھے. حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں عمر میں تھوڑا بڑا تھا، اس لیے تھوڑا نخرا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں ڈروں بھائی، اس لیے میں نے وہاں پہ میں کھڑا رہا. حضور نے مجھ سے کہا پڑھو. جب میں نے اذان دینی شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب میں آیا تو میں نے آواز کو آہستہ کر لیا. حضور نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اونچا پڑھو. اب یہاں پہ بچوں سے مخاطب ہونے کا انداز علادہ ہے، بڑوں سے مخاطب ہونے کا انداز علادہ ہے. اس کے بعد داعی کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے، جب وہ مراتب کا بھی لحاظ رکھے گا تو وہ نیکی کے معاملات میں سر فہرست ہو، سب سے آگے ہو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اسلام آپ کو کہتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون بالکل نہ کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے معاونت کریں اور اس کی مدد کریں. یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا ضابطہ ہے. اور چونکہ ہم سب داعی ہیں تو یہ سارے قوانین ہمارے اوپر مکمل طور پہ فٹ ہوتے ہیں اور ہم نے ان معاملات کو قبول کرنا ہے اور اپنے مزاج کے اندر لانا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ابتدائی زندگی میں ایک معاہدے میں شریک ہوتے ہیں جس کو حلف الفضول کا معاہدہ کہا جاتا ہے. حلف الفضول کا مطلب کیا ہے؟ حلف الفضول، حلف کہتے ہیں معاہدے کو. فضول، فضل نامی افراد کے درمیان معاہدہ. 3 افراد تھے جن کے نام فضل تھے اور یہ معاہدہ ہوا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں. اس معاہدے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے اور وہ 3 افراد فضل بن حارثہ، فضل بن وضاحہ اور فضل بن فضالہ، یہ 3 افراد تھے. ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور ان کے ناموں میں چونکہ فضل کا نام تھا اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شریک تھے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں اس معاہدے میں شریک ہوتا، میں وہ اونٹ نہ لیتا. مطلب یہ تھا کہ حضور کے ہاں نیکی اور اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھنا سب سے اہم اور مقدم ترین عمل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آگے بڑھے، حضور نے اس معاملے کو لیا اور اس کے اندر چونکہ امن کا معاہدہ تھا، امن کے اس معاہدے میں حضور نے اس کو قبول کیا.
उसमें शिरकत को, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर व बेशतर इस मुआहदे का तज़किरा किया करते थे। उसके बाद दाई के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। आजिज़ी और इनकिसारी इंसान को बुलंदियाँ अता करती है। जितना आजिज़ होंगे उतना अल्लाह बुलंदियाँ अता करेंगे। अपने आप को जितना नीचा रखेंगे, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमें उस बड़ाई से बचाएँ। बच्चा बड़ा होता है तो माँ भी उसे गोद से उतार दिया करती है। इसलिए छोटे रहने में, आजिज़ रहने में बुलंदियाँ भी हैं, आजिज़ रहने में तरक्कियाँ भी हैं। अपने आप को जितना आजिज़ रखेंगे, जितना अपनी मिजाज में तवाज़ु और इनकिसारी रखेंगे, अल्लाह उतनी बुलंदियाँ और तरक्कियाँ आपको अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ये तमाम खुसूसियात हमारी ज़ात के अंदर डालकर हमें उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन दाई बनाए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारी इस गुफ्तगू को उम्मत मुस्लिमा के लिए सबब मनफ़ियत बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।